वसल्लम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीम मज़हब के अजीम पैरोकारों, अस्सलामुन अलैकुम तिब्बतुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा मजहबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी से। आपने सुना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेकर निकलना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उनके रास्ते को गुम कर देता है और वो परेशान होते हैं कि हमें रास्ता क्यों नहीं मिल रहा। अल्लाह ताला की तरफ से वही की जाती है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि मूसा, आपको जो हुक्म दिया गया था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो जिस्म अक़दस है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसको आपने अपने साथ लेकर यहाँ से निकलना है। अब जब पता किया गया तो वो किसी को भी उसका पता मालूम नहीं था सवाए एक बुढ़िया औरत के। आपने जब उस बूढ़ी औरत को बुलाया और क्या शाह फरमाया कि अम्मा जान, आपको मालूम है तो हमें ज़रूर बताएं क्योंकि हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस अपने साथ लेकर जाना है। अम्मा जान ने कहा कि मैं जब तक अपनी शर्तें ना मनवा लूँ तब तक मैं आपको उसका पता नहीं बताऊंगी। आपने फरमाया शर्तें आपकी क्या हैं? आपने फरमाया, उस औरत ने कहा कि मुझे मेरी जवानी वापस लौटा दो और जन्नत के अंदर हमसाएगी अता। आपने शाह फरमाया कि बीबी, वो जो नबियों की कॉलोनी होगी जन्नत के अंदर, वहां पर कोई आम बंदा नहीं जा सकेगा। अल्लाह ताला ने वही की, मूसा अलैहिस्सलाम आप इनके साथ वादा फरमाएं, मैं इनको घर आपके साथ दे दूंगा। फरमाया मेरे अल्लाह, ये तो एक आम औरत है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये नबी का पता बताने लगी है, ये आम औरत नहीं। इस औरत को सब कुछ याद है, इसकी निस्बत अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ है, इसकी निस्बत की कदर करें और इनके साथ आप वादा फरमाएं और आप उनके लिए दुआ करें और मैं इनको जवानी इनकी वापस लौटा देता हूँ। अल्लाह की कुदरत कि अल्लाह ताला ने उस बुढ़िया औरत की जो जवानी थी वापस लौटा दी और उनको उनके साथ जन्नत के अंदर हमसायगी का वादा कर लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ घर जो है वो उस बूढ़ी औरत का होगा जिसने यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस का पता दिया। आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस जहाँ पर उन्होंने पता बताया वो निकाल लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस जहाँ पर मौजूद था वहाँ पर सब्ज़ा हरियाली बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि नबी जहाँ होते हैं वहाँ बरकत बहुत होती है। इसीलिए जब उनके जिस्म को फिर निकाला गया तो आपके अपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ लेकर गए। जब आप जाते हैं तो फ़िरौन को पता चल गया कि ये निकल चुके हैं और उसने क्या किया, उसने अपने हवारियीन को यानी अपने साथी जो थे उनको कहा कि निकलो तुम भी साथ। अब जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, बिल्कुल दरिया के पास जाकर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए मूसा अपने असा को जो है नफन फलकल बहर, आप असा मारे ताकि ये जो है समंदर इसके टुकड़े हो जाए, 12 रास्ते बन जाए, क्योंकि 12 कबीले थे। अल्लाह ताला ने 12 रास्ते जब बना दिए, अब वो कौम दरमियान में से गुजरती जा रही है। और अक्सर वायात में आया तफसीर जब आप पढ़ते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि उनको एक दूसरे को वो नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि रास्ते जो बन गए तो बीच में पानी था। अब उन्होंने क्या किया कि कहने लगे जी हमें तो अपने अफराद नज़र नहीं आ रहे। बनी इसराइल के बंदे कहने लगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, आपने अपने असा के साथ पानी की तरफ इशारा किया तो पानी के अंदर खिड़कियां बननी शुरू हो गई कि ये साथ साथ गुजरते जाएं और साथ साथ अपने अफराद को देखते जाएं कि कहाँ से उनके कजन्स वगैरह जो है वो गुजर रहे हैं या उनके कौम के बंदे कहाँ से गुजर रहे हैं। देखिए कितनी सहूलतें उस नबी ने इनको दी, लेकिन ये नहायत ही बदबख्त कौम है। जो लोग नेक थे उनको निकाल कर इस कौम ने कोई बुराई ऐसी नहीं है जो इन्होंने नहीं की। अब क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है अब निकलते जाओ। अब वो सब निकलते जा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के लिए जो बद्दुआ की थी, अब उस बद्दुआ के पूरे होने का वक्त आ गया। फ़िरौन ने जब देखा कि ये सब लोग आगे जा रहे हैं और बड़े ईजिली तौर पर ये तो गुजरते जा रहे हैं, उसने भी अपने घोड़े को इनके पीछे दौड़ा दिया। हमान ने उसको कहा कि तुम लोग सब जो है वो किश्तियों पर बैठ कर जाओ, क्योंकि वो एक नबी है, उसका सिलसिला कुछ और है और उसके साथ उसकी जो कौम है उसको निस्बत मिल गई है नबी की, लिहाजा तुम इसके पीछे इस तरह मत जाओ। लेकिन फ़िरौन नहीं माना। लेकिन एक तफसीर में ये भी लिखा गया कि फ़िरौन ने अपने घोड़े को एड़ नहीं लगाई थी, बल्कि वो हज़रत जिब्राइल अमीन की घोड़ी को देखकर उसका घोड़ा जो है वो पीछे जब उसके गुजरा है तो फ़िरौन भी उसके साथ ही था। तो सारी बात है वो भी पानी में जब चला गया तो बिल्कुल दरमियान में जाकर, क्योंकि वो लेट गया था पीछे से, थोड़ी देर हो गई थी उसको
اور موسیٰ علیہ السلام تک وہ اپنے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اپنی قوم کو لے جا کر 6 لاکھ قوم، 6 لاکھ بندے۔ تو جب وہ اندر لے کر گئے ہیں ان کو، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو، کیا پانی اب تو مل جا اور اس کی تمام جو قوم ہے اس کو برباد کر دے۔ اب کیا ہوا کہ وغشیہم من الیم فاغشیناہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ڈبو دیا اور اس پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ یہ جو چھانے کا لفظ ہے نا، غاشیہم کا جو اللہ نے لفظ استعمال کیا، اس سے مفسرین نے شاہ فرمایا کہ اس کو صرف پانی کا عذاب نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اس عذاب کے اندر ایک عذاب اور داخل تھا جو صرف فرعون کو دیا جا رہا تھا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس کے لیے یہ عذاب ہی کافی تھا کہ اس کے تمام پیروکار اس کے ساتھ ڈوب رہے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے وہ بندہ کھڑا ہے جس کے لیے آپ نے بد دعا کی تھی، جو کہ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارا کرتا تھا، ان کے جیسا جبہ پہن لیتا، ان کے جیسے ایسے ہاتھ اٹھا اٹھا کر باتیں کرتا اور ان کی نقلیں اتارتا اور فرعون سے جو ہے وہ انعام پاتا۔ آپ نے جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ بندہ بچ گیا تھا۔ آپ نے کہا اے اللہ یہ بندہ کیسے بچ گیا، یہ تو فرعون نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ آپ کی نقلیں اتارتا تھا اور پیاروں کی اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے۔ فرمایا یہ مجھے بڑا ہی پیارا لگتا تھا جب آپ کی نقلیں اتارتا تھا، آپ جیسا لباس پہنتا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کو اپنا کلمہ پڑھائیں اور بنی اسرائیل کے اندر داخل کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی نقل اتارنے والوں کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح جیسے کہ آپ اس واقعے سے دیکھیں کہ 2 چور تھے، وہ چوری کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو رستے میں آپ کیا ہوا کہ ان کو پولیس نے دیکھ لیا۔ اب وہ بھاگتے جا رہے ہیں بھاگتے جا رہے ہیں، آگے جاتے ہی جہاں سے اب انہوں نے پلانگنا تھا وہاں پر آگے مسجد آ گئی، اس کے آگے کچھ نہیں تھا، گلی بند تھی۔ اب انہوں نے کہا کیا کریں، انہوں نے کہا چلو ہم جھوٹی موٹی نا نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ جھوٹ اس کے اندر جا کر پیچھے کھڑے ہو گئے نمازی بن کر، نمازیوں کی نقل اتار رہے۔ اب جب پولیس آئی انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہاں پہ تو سارے نمازی ہیں، تو اب نمازیوں کو تو پکڑ کے نہیں لے کے جانا، اب اللہ جانے وہ کدھر چلے گئے ہیں۔ وہ پولیس والے سب چلے گئے۔ جب جیسے ہی انہوں نے وہ نماز ختم کی تو وہ دونوں ساتھی ایک دوسرے کو کہنے لگے ابھی تو ہم نے نقل اتاری ہے تو اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے، اگر ہم اصلی کام کرنے لگ جائیں، جیسے یہ لوگ نماز دا صحیح نماز پڑھ رہے تھے، اگر ہم صحیح طور پر نماز پڑھنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں کہاں سے بچائے گا۔ تو بیان ہی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارنے والا وہ بدبخت شخص اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو راہ ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس کی اتنی ادا کہ نبیوں جیسا جبہ پہن لیا، نبی کی نقل اتارتا تھا، حالانکہ اس وقت وہ بدبختی میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے کہ موسیٰ نبی اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی جیسی جو حیت اس شخص نے اپنی تبدیل کی تھی، اللہ نے اس نقل کے صدقے میں اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان نقل کے صدقے میں اللہ نے اس کو معاف فرمایا اور ایمان جیسی نعمت جو ہے وہ عطا کی۔ اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ تو آگے جا رہی ہے، اور آپ کی قوم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرعون ڈوب رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا بدن بچا لیا جائے گا تاکہ تو عبرت بن جائے، اور یہ دراصل اس کو ڈبو کر ہی کیوں جو ہے وہ سلسلہ کیا گیا۔ ایک مرتبہ فرعون بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو انسانی شکل میں بھیجا۔ آپ جب آتے ہیں تو آ کر پوچھتے ہیں کہ فرعون یہ بتا کہ اگر کوئی بندہ غلام ہو اور وہ اپنے مالک کی نافرمانی کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو فرعون کہنے لگا اس کو ڈبو کر مار دینا چاہیے، اور ایسا مارنا چاہیے کہ وہ مرے بھی نہیں، زندہ رہے اور ہمیشہ کے لیے اس کو تکلیف رہے۔ حضرت جبرائیل امین نے ایک پیپر اس کے آگے کر دیا اور کہا کہ اس کے اوپر یہ بات لکھ دو۔ فرعون نے جب وہ بات اس پر لکھی نہیں تھی اس نے اپنے سائن کر دیے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھے، جب فرعون ڈوب رہا تھا جبرائیل امین علیہ السلام نے وہ پرچہ اس کے آگے کیا اور کیا شاہ فرمایا کہ آج دیکھ یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی سزا ہے جو تم نے اپنے لیے مقرر کی، کہ تو بھی تو رب کا غلام ہی تھا، ہر بندہ اللہ کا غلام ہے، اب تو کیا ہے غلام۔ کہنے لگے حضرت جبرائیل امین نے کیا فرمایا کہ فرعون تو نے خود ہی یہ سزا مقرر کی تھی، اب دیکھ رب تعالیٰ تجھے ڈبو بھی دے گا اور اللہ تجھے بچا لے گا آنے والوں کے لیے عبرت بنا کر۔ تو کیا شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اب اس جو ہے بندے کو جب بچایا تو یہ قرآن کی حقانیت کی
جو ہے وہ دلیل ہے، ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو جب بچا لیا، اب وہ بچا بھی نہیں اور مرا بھی نہیں۔ اب کیا ہوا کہ جب ڈاکٹر موریس جو ہیں، جنہوں نے بائبل کے اندر بہت کچھ جو ہے، دا بائبل، دا قرآن، اس کے اندر انہوں نے سارا کچھ لکھا، اور در حقیقت یہ جو ڈاکٹر موریس ہیں یہ اپنے یعنی باطن کے اندر یہ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن یہ ظاہر نہیں کرتے۔ انہوں نے جو جو باتیں کی، سبحان اللہ، انہوں نے کہا جی کہ اشارۃ النص کے اندر سے دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے مصر میں اس ایک میوزیم کے اندر اس فرعون کی ممی کو اللہ تعالیٰ نے فکس کروا دیا، اور وہاں پر کیوی جو ہے وہ لکھوا دیا گیا، کیونکہ وہ تھی کنگ ویلی۔ اس کے اندر تقریباً 50 فرعون تھے۔ اب کیا ہوا 1974 کے اندر اس کی ناش کو فنگس ہو گیا، اور اس کی ناش کے اوپر چوہے چھوڑے جاتے تھے کہ وہ اس فنگس کو کھا لیں، لیکن وہ فنگس بڑھتا جا رہا تھا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنایا تھا۔ اس کا جو جسم ہے وہ اسی طرح ہے جیسے زندہ بندوں کا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اس کو علاج کے لیے نا فرانس بھیج دیں۔ جب مصر سے فرانس بھیجا گیا تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ بغیر پاسپورٹ کے یا بغیر کسی نشاندہی کے تو انہوں نے تھوڑی جہاز میں بٹھا لینا تھا۔ اب وہ اس کے اندر نشاندہی کے اندر کیا لکھا گیا، مردہ بادشاہ، کوئی نام نہیں جس کا، مردہ بادشاہ، کہ امیراں دے نہ وزیراں دے، دیوے بلند فقیراں دے، کہ امیر اور وزیر کا یہاں پر اللہ کے آگے کوئی چارہ نہیں۔ کیا شاہ فرمایا مردہ بادشاہ جب لکھا گیا تو فرمایا وہاں پر تصویر کی جگہ پر وہ اس کا یہ نام لکھ کر بھیجا گیا، اور فرانس میں اس کا علاج کروا کر پھر اس کو واپس بھیج دیا گیا۔ تو قرآن کی حقانیت سے کئی ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا کہ دیکھو قرآن مجید میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ اللہ تعالیٰ اس کو عبرت بنا دے گا آنے والے لوگوں کے لیے، تو وہ عبرت بنی۔ دیکھیے کیسے اس کے جو ہے وہ جسم کو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اس فرعون کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عبرت بنایا، تاکہ سب لوگ اس کو دیکھیں کہ جو بندہ اللہ کا نافرمان ہو اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح نافرمانی کے ساتھ زندہ رکھتا ہے۔ خدا را اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہو اس کام کو کرنے کی کوشش مت کریں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو تقویٰ پرہیزگاری والے بندے بڑے ہی پسند ہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ دیکھ لیں کہ اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہیں وہ اکثر جو آپ پڑھتے ہیں ان کی قرآن آیات کے سلسلے، تو وہ حقانیت کی دلیل ہے، ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کوئی بات بھی ایسی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ پر غلط ثابت کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر قرآن کی حقانیت کو آگے رکھا، اور اسی لیے قرآن کے بعد کوئی کتاب اور آنے کی ضرورت نہ کبھی کسی کو پڑے گی، کیونکہ یہ ہر ایک زمانے کے لیے کتاب بنائی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تو وہاں پر کیا کیا واقعات ہوئے، انشاءاللہ یہ اب ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو آئیے